أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة من ألف شهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کل بھی یہ روایت چل رہی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ فضائل اور خصائل بیان فرمائے تھے اور اس کو شہر مبارک اور شہر عظیم قرار دیا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں کوئی نفلی عمل کرے گا تو اس کو فرض کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی اس کی عظمت اور برکت ہے۔ ہوتا ہے کہ برکت جو ہوتی ہے وہ تھوڑی چیز ہو اجر زیادہ ہو اس کو برکت کہتے ہیں، تھوڑی چیز ہو لیکن نفع بخش زیادہ ہو یہ برکت کہلاتی ہے۔ تو اب ایک انسان نفلی نماز پڑھتا ہے لیکن فرض مل رہا ہے، فرض کا اجر، اور اگر فرض پڑھتا ہے تو 70 فرضوں کا اجر ملتا ہے۔ دیکھو یہی برکت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سب زیادہ اجر و ثواب فرض کا ہوتا ہے اور فرض ہی مطلوب ہے۔ جتنے بھی ہم نوافل پڑھتے ہیں اور سنتیں پڑھتے ہیں ان سب میں مقصود فرض کو مکمل کرنا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اللہ فرمائے کہ اس کے فرائض لاؤ، فرض نمازیں لاؤ۔ اللہ ان میں کمی ہے، عدد کے اعتبار سے کمی نہیں ہوگی، عدد تو پورا ہے لیکن کیفیت کے اعتبار سے کمی ہے، جیسے پڑھنی چاہیے ویسے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو نفل ہے، سنتوں کو بھی نفل کہتے ہیں، یہ سب نوافل میں شامل ہیں، اس کے درجے ہیں نفل کے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، پھر مستحبات ہیں، لیکن ہیں سارے نوافل۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ میں ان کے ہاں ہیں، کہ فرمائے فرض پورا کرو، اس نفل کو فرض سے لگا کر فرض کو پورا کریں۔ جب فرض پورے ہو جائیں گے تو اس کو نوازا جائے گا، اور جو نفل اگر بچ جائیں گے تو وہ اس کے بلندی درجات کا ذریعہ بن جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہماری زندگی میں جو عبادات ہیں ان میں فرض مطلوب ہے، مقصود فرض ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن نوافل کو فرض کے مکمل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا آخرت میں، رمضان کی برکت ایسی ہے کہ وہ نفل خود فرض کر دیا جا رہا ہے۔ آپ بتائیں اس سے بڑا کیا اجر و ثواب ہوگا؟ یہ فرض کو نفل کر رہے ہیں، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ ہے برکت۔ اور ایک فرض 70 فرض، ابھی ہم نے زہر پڑھی 70 فرض، 70 زہریں پڑھی گئی۔ اب آپ اس سے خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں ایک ہی نماز پر 70 نمازوں کا اجر مل رہا ہے۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں 70، گویا کہ 70 بار آپ نے زکوٰۃ دی، اور جو روزہ رکھ رہے ہیں اس پر بھی یہی ہے، ایک روزہ 70 روزوں کے برابر ہے۔ اور فرض روزوں کے، نفل نہیں، فرض روزے۔ میں بتا فرض نفل تو فرض کے لیے استعمال ہوں گے، فرمایا کہ نہیں 70 فرضوں کے برابر کر دیں گے، یہ کر دیں گے۔ یہ اس میں کوئی عمرہ کرتا ہے 70 عمرے، بلکہ رسول اللہ نے تو اس سے بھی اونچی فضیلت بیان فرما دی کہ اگر کوئی جو ہے نا وہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے کہ حجت معی، گویا کہ میرے ساتھ حج کیا۔ اس لیے اس مہینے میں خود عرب کے لوگ جو رات دن وہاں رہتے ہیں وہ بھی رمضان کے عمرے کے بڑے حریص ہوتے ہیں۔ یوسف فرمایا کہ حجت معی، میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی حج نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، ایک مسئلہ ہے، تو رمضان میں عمرہ کر لے، انشاءاللہ قیامت دن اس کے کھاتے میں حج کا اجر رکھا ہوگا۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کیسے برکت والا مہینہ ہے کہ نفل فرض کر دیے گئے، آپ کوئی نفلی کام کر رہے ہیں فرض کا اجر مل رہا ہے، آپ نے نفلی صدقہ دیا زکوٰۃ والا اجر مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ شہر مواسات ہے،
ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من فطر صائمن، جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو فرمایا کہ اس کو 3 انعامات ملتے ہیں۔ نمبر 1، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، اس کی گردن دوزخ سے آزاد کر دی جاتی ہے۔ نمبر 3، اس روزے دار کے اجر میں اس کو بھی شریک کر دیا جاتا ہے اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ 3 اجر روزے دار کو افطار کرانے پر۔ اب صحابہ اکرام نے کہا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی کو افطار کے لیے دسترخوان لگائیں۔ فرمایا کہ نہیں، اگر ایک کھجور کے ساتھ دودھ کے تھوڑے سے دودھ کے ساتھ پانی کے قطرے کے ساتھ بھی اگر کسی کو افطار کرا دے گا اس کو بھی یہ اجر ملے گا، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے۔ اور اگر پیٹ بھر کے کھلائے گا، پیٹ بھر کے، تو فرمایا اللہ اس کو میرے حوض پر لائیں گے جس سے وہ پانی پیے گا، پھر جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ روزے دار کو روزے افطار کرانے کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ یہ لوگ جو دکاندار قسم کے لوگ ہیں بازار میں بیٹھے ہیں، اب مغرب کے ٹائم بہت لوگ ہوتے ہیں لیکن ہم ایسے ہیں کہ پیچھے گھس کر خود افطار کر لیں گے۔ اگر دکا کیسے کھڑے ہو، پوچھ لو بھائی کسی کا روزہ ہے تو اس کو چلو پانی پلا دو، کوئی شربت پلا دو، کوئی کجی دے دو۔ تھوڑا سا دل کھولنا کی ضرورت ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ کتنا اجر تو دیکھو اس پر کیا مل رہا ہے۔ یہ بھی برکت ہے نا، ایک کھجور کھلا رہے ہیں، تھوڑا سا پانی پلا رہے ہیں، تھوڑا سا لسی دے رہے ہیں اور اس سے تھوڑا کھانا کھلا رہے ہیں، اور اجر کتنا مل رہا ہے اس پر۔ جو گناہ بھی معاف ہو رہا ہے، گردن بھی جہنم سے آزاد ہو رہی، اور اجر بھی اس کے اجر میں بھی شریک ہو رہا ہے۔ اور اگر پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر اس کو پانی ملے گا جس کے بعد وہ کبھی پیاس اس کو نہیں لگے۔ اور میں اولھا رحمت، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اوسط و مغفرت، درمیان والا مغفرت ہے، وآخر عتق من النیران، اور آخری عشرہ جنت دوزخ سے خلاصی کا ہے۔ پہلے میں رحمت رکھی کیونکہ رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنتیں تیار ہو جاتی ہیں، تب پھر آگے بڑھتا ہے آدمی، پھر روزہ رکھتا ہے، پھر معافی شروع ہو جاتی ہے، پھر عتق من النیران، آخر میں معافی، بالکل آزاد، گردن آزاد کر دی گئی، اور پھر عید والے دن مغفرت کا پروانہ مل گیا کہ جاؤ تم معاف ہو، ایسے ہو گئے، بالکل پاک صاف ہو گئے۔ اتنی بڑی بات ہے، اس لیے پہلا عشرہ اس کا رحمت کا عشرہ ہے۔ زیادہ رحمت کا کوئی خاص ذکر منقول نہیں ہے، لیکن ایسے اذکار یا اللہ کا وہ نام جس میں رحمت کا لفظ وہ پڑھو، یا ارحم الراحمین پڑھو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھو۔ دوسرا مغفرت کا تو استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ خالی پڑھو۔ اور آخری دوزخ اللہم اجرنی من النار، اللہم آتقنی من النار، یہ کثرت سے پڑھو۔ اور باقی 2 کلمے پورے رمضان میں کثرت سے پڑھنے کو حکم۔ صحابہ اکرام نے پوچھا باقاعدہ کہ ہم کیا پڑھیں؟ فرمایا کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھو۔ اور دوسرا فرمایا استغفار کثرت سے کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کثرت سے کرو۔ خود بھی کرو اس لیے کہ پوری مخلوقات روزے دار کے لیے استغفار کرتی، پوری مخلوقات، سب کی تسبیح بند ہے، یہاں تک کہ حاملین عرش کے جو فرشتے ہیں عرش اٹھائے ہوئے ان کی تسبیح بھی بند۔ اوپر آسمان سے لے کر زمین تک جتنے فرشتے سب کی تسبیح بند، جتنے بھی حیوانات، چرند پرند، حشرات، چیونٹیاں، مچھلیاں، ان کی تسبیح بند۔ اب کیا تسبیح ہے؟ امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے استغفار کرو، تو ہم خود بھی استغفار کریں اور بھی استغفار کریں۔ یہ درمیان کا عشرہ استغفار کا بنا دیا، کیونکہ درمیان کی چیز ٹاپ کی چیز ہوتی ہے نا، استغفار کا بنا دیا۔ اور آخر میں تو ویسے لیلۃ القدر آ گئی، پورا عشرہ لیلۃ القدر ہوتی ہے،
اس لیے کہ جہاں چاند پہلے نظر آیا ان کی ایک دن پہلے، ہمارے ایک دن بعد، تو وہ اشرے میں کون سا دن ہے جس میں لیلۃ القدر نہیں؟ بولو، ہر رات لیلۃ القدر ہے۔ دنیا میں دو ہی ترتیبیں ہیں، چاند کی ایک دن پہلے ہوگا، ایک دن بعد ہوگا۔ جن کے ایک دن پہلے ہوگا ان کی پہلی ہوگی۔ ہمارے ہاں اگر وہ 20 ہو رہی ہے تو 21 ہے۔ یہ تو کوئی ہمارے ہاں اگر وہاں 22 ہے تو یہاں 21 ہے، یا 21 ہے تو وہاں 23 ہے۔ یہ اس طریقہ کار اللہ نے پورا اشرے ہی رکھا ہے لیلۃ القدر کا، خیر من الف شہر۔ اور آخر میں حدیث کے بیان فرمایا کہ من خفف عن مملوکی، جو اپنے مملوک سے، اپنے نوکر سے تخفیف کرے گا، یعنی اس پر تخفیف کرے گا، کام میں تخفیف کر دے، ڈیوٹی کم کر دے اس کی، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس کو دوزخ سے بری فرما دے۔ یہ عجیب بات ہے، مملوک سے کمی کر دے کہ بھائی چلو بھائی تھوڑی ڈیوٹی دے دو، 8 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے ڈیوٹی دے دو۔ من خفف عن مملوکی، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے تخفیف، اس لیے عام طور پر اس میں دفتروں میں، مدرسوں میں، ان میں سب میں تخفیف ہو جاتی ہے، تعلیم میں تخفیف ہو جاتی ہے، نوکری کاموں میں تخفیف ہے، کیونکہ یہ بھی دوزخ سے خلاصی کا ہوا ہے۔ تو پوری سی روایت جو اگر ہم دیکھیں تو شہر مبارکن کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، اس کی عجیب عجیب شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، عجیب عجیب شان کہ کس طرح برکت ملتی ہے، تھوڑے سے اعمال کے اوپر تمہیں کتنے بڑے بڑے اجر ملتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی اللہ محمد كما انت حلو وفل بنا كما انت انك انت التقوى والمغفرة وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى انك على كل شيء قدير۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآل صحبہ اجمعین۔